الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل رمضان کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے عید الفطر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع ہے عید الفطر۔ عید عودن سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے پھرنا، لوٹنا۔ عید ہر سال لوٹ کر آتی ہے۔ عید کا تصور دنیا کے تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ اسلام کے علاوہ دوسرے اور مذاہب کے اندر وہ لوگ جو خوشیاں مناتے ہیں اس کا تعلق دنیاوی چیزوں سے ہوتا ہے، جیسے عید نیروز، عید کرسمس وغیرہ۔ لیکن اسلام کے اندر جو خوشیاں منائی جاتی ہے وہ اللہ کے حکم پر ہوتی ہے اور اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ عید الفطر اللہ کی ایک عبادت روزہ مکمل کرنے کے بعد منائی جا رہی ہے، تو یہ اللہ کے لیے منائی جا رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر منائی جا رہی ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا ایک اہم رکن حج اس موقع پر آتا ہے، تو عید الاضحیٰ بھی اللہ کے لیے ہم مناتے ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرتے ہیں۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت کے اندر تو یہی لکھا ہوا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، کہ جب تم مدت پوری کر لو تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، کیونکہ اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے، اور اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ غور کیجئے، عید نے ہم کو یہ پیغام دیا کہ ہم خوشی منائیں اس طریقے سے کہ اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، اللہ کی کبریائی بیان کی جائے۔ بڑا ہے تو صرف اللہ ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے۔ غور کیجئے، اگر ہم کسی انسان کا شکریہ ادا نہیں کرتے تو اللہ کا شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ جو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے اللہ اسے اور دیتا ہے، جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، انسانوں کا بھی شکر ادا کرنے چاہیے۔ جس انسان نے ہمارا تعاون کیا ہے، ہماری مدد کی ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں، چاہے تعاون، چاہے مدد، جس شکل میں بھی ہو۔ اور اسلام نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ ہم ان کے لیے یہ دعا کریں، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ تو اس میں یہی کہا گیا کہ تم لوگ اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرے اور انسان کا بھی شکریہ ادا کرے۔ عید کا یہی مقصد ہے۔ مگر ہمارے درمیان بہت سارے بد نصیب لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جنہوں نے خوشی کے موقع کو کسی اور کام میں برباد کر لیا ہے۔ ہمارے درمیان بہت سارے ایسے بد نصیب پائے جاتے ہیں جو اس خوشی کے موقع کو غلط کاموں میں استعمال کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان نہیں کرتے، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ انہیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ان کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اسلام کے اندر سالانہ 2 ہی عید ہے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 2 باب نمبر 239 باب صلاۃ العیدین حدیث نمبر 1134۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو دیکھا کہ مدینہ والے 2 دن خوشی کا منا رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا، ما ھذان الیومان، یہ 2 دن کیا ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، زمانی جاہلیت میں ہم 2 دن خوشی کے طور پر مناتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر۔
کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کو 2 بہتر دن سے بدل دیا ہے. ایک ہے عید الاضحیٰ قربانی کا دن، اور ایک ہے عید الفطر عید کا دن. اسلام میں سالانہ تیسری کوئی عید نہیں ہے. ہاں، ہفتہ واری عید جمعہ کا دن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی ابھارتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی عیدگاہ لے جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جاتے، یہاں تک کہ ان عورتوں کو بھی نکلنے کا حکم دیتے جو عورتیں حیض سے ہوتیں، تاکہ وہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک رہیں. افسوس کی بات ہے، آج ہم نے اپنی عورتوں کو مسجدوں سے الگ کر دیا ہے، عیدگاہ سے الگ کر دیا ہے. ہم اور آپ عیدگاہ لے جانے کو فتنہ قرار دیتے ہیں. ہم اور آپ مسجد میں اپنی عورتوں کو لانے کو فتنہ قرار دیتے ہیں. جب ہم اس طریقے سے خیال کریں گے تو ان عورتوں کو دین سیکھنے کو کہاں سے ملے گا؟ آج یہ سنت مردہ کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ عورتیں بازار میں گھومیں، کوئی فتنہ نہ ہو. عورتیں ادھر ادھر بغیر محرم کے سفر کریں، کوئی فتنہ نہ ہو. فتنے کے لیے اب 2 ہی جگہ بچی ہے، ایک مسجد اور ایک عیدگاہ. تعجب کی بات ہے، آج ہم لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ ان کا حق کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کو عیدگاہ جانے کے لیے کہتے ہیں؟ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورتوں کو بھی عیدگاہ جانے کے لیے کہا ہے؟ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں عید کی نماز پڑھتی تھیں؟ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں مسجدوں میں آتی تھیں؟ ہمیں غور کرنا ہے اور ان کا حق دینا ہے. جب ہم اور آپ عید کی تیاری کر رہے ہیں تو ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم غسل کریں، خوشبو لگائیں، نیا کپڑا پہنیں. ایک حدیث کے اندر آیا، سنن الکبریٰ بیہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 277، الغسل یوم الجمعہ و یوم عرفہ و یوم النحر و یوم الفطر. جمعہ کے دن غسل کرنا ہے، عرفہ کے دن غسل کرنا ہے، قربانی کے دن غسل ہے، عید الفطر کے دن غسل ہے. آدمی کو چاہیے کہ عید کے دن اچھے کپڑے پہنے. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا کہا؟ صحیح بخاری کتاب العیدین کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 948، یا رسول اللہ ابتہ حاضی تجمل بہا للعید والوفود. اللہ کے رسول، یہ نیا کپڑا جو میں لے کر آیا ہوں، آپ اس کو لے لیجئے، خرید لیجئے، اور عید کے دن اور جب آپ کے پاس لوگ وفد کی شکل میں آئیں تو ان کے استقبال کے وقت پہنیے. یہ الگ بات ہے کہ وہ کپڑا جو ہے ریشم کا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے پاس اخلاق نہیں ہے وہ اس کپڑے کو پہنے گا. تو اس سے یہ دلیل ہے کہ نیا کپڑا ہم کو عید کے دن پہننا چاہیے. اللہ نے دیے ہیں تو اس کا استعمال کرنا چاہیے. اسی طرح ہمارے لیے ضروری ہے کہ عید کی نماز جب ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم صدقہ فطر ضرور ادا کریں، اس کے بعد عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں. ایک حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1509، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا زکوٰۃ فطر ادا کرنے کا. کب؟ قبل خروج الناس الی الصلاۃ، نماز کے لیے نکلنے سے پہلے آپ نے زکوٰۃ فطر ادا کرنے کا حکم دیا. ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جائیں. کافی تعجب ہوگا یہ حدیث سن کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو رخصت نہیں دی جس کے پاس دوپٹے نہیں تھے کہ وہ عیدگاہ نہ جائیں، بلکہ کہا کہ وہ دوسری عورتوں سے دوپٹہ لے لے اور عیدگاہ میں حاضر ہوں. اس حدیث پر غور کرنے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابیات کتنی اللہ والیاں تھیں. ان کے پاس کپڑے بہت کم ہوتے تھے لیکن کبھی وہ شکوے شکایت نہیں کرتی تھی. اس لیے عورتوں کے لیے درس ہے کہ جتنے بھی کپڑے اللہ نے ان کو دیے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے شوہروں کا شکر ادا کریں. ناشکری نہ کریں کہ آپ ہمارے لیے کتنا کپڑا لا رہے ہیں. یہ جذبہ تھا، دنیا داری نہیں تھی، دینداری تھی کہ اگر ایک کے پاس دوپٹہ نہیں ہے تو دوسرے سے لے اور وہ عیدگاہ ضرور جائے. ایک حدیث ہے
صحیح بخاری کتاب العیدین کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 980۔ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، اعلی اہدانا باسن اذا لم یکن لها جلباب اللہ تخرج۔ اللہ کے رسول، کیا ہم میں سے جس عورت کے پاس دوپٹہ نہیں ہے ان کو گھر سے باہر نکلنے میں عید کے لیے کوئی حرج ہے کیا؟ کیا وہ نہ نکلیں تو چلے گا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا، لتلبسها صاحبتها من جلبابها فلیشهدن الخیر ودعوت المؤمنین۔ اس کی سہیلی اس کو دوپٹہ دے اور وہ عیدگاہ جائے تاکہ بھلائی کے کام میں اور مومنوں کی دعاؤں میں شریک رہیں۔ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کام کیا تھا؟ وہ عید کے دن تمام عورتوں کو عیدگاہ لے جاتی تھی، یہاں تک کہ حائضہ عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جاتی۔ لتخرج العواتق وذوات الخدور والحیض ویعتذر الحیض المصلی ولیشهدن الخیر ودعوت المؤمنین، تاکہ وہ حائضہ عورتوں کو، پردے والی عورتوں کو، سب کو مصلی عیدگاہ لے کر جائیں اور وہاں جا کر جو حیض والی عورتیں ہیں وہ نماز سے دور رہیں لیکن مومنوں کی دعاؤں میں شریک رہیں اور بھلائی کے کاموں میں شریک رہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ فتنہ ہے، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کرنا چاہیے اور انہیں عورتوں کا حق دینا چاہیے تاکہ وہ دین کے مسائل سیکھ سکیں۔ آج دین کے مسائل نہ جاننے کی وجہ ہے کہ ہمارے عورتوں کے اندر جن کے اندر کمی پائی جا رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ دین کے مسائل نہیں جانتی۔ اسی طرح ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی عیدگاہ لے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی عیدگاہ لے جاتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب العیدین کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 975۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم فطر و اضحیٰ، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے دن یا بقرعید کے دن نکلا۔ کہاں گیا؟ عیدگاہ گیا۔ فصلی العید، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی۔ ثم خطبہ، پھر آپ نے خطبہ دیا۔ ثم اتى النساء، پھر آپ عورتوں کے پاس آئے۔ فوعظہن، عورتوں کو آپ نے نصیحت کی۔ وذکرہن، اور ان کو یاد دلایا۔ وامرہن بالصدقہ، اور عورتوں کو صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ پتہ چلا عبداللہ بن عباس صغار صحابہ میں سے ہیں، چھوٹے صحابی میں سے ہیں، وہ بھی عیدگاہ پہنچے ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ پہنچے تو آپ نے عید کی نماز پڑھی، پھر آپ نے خطبہ دیا، پھر آپ عورتوں کے پاس گئے اور عورتوں کو آپ نے نصیحت کی۔ آج کہاں اس کا انتظام ہے؟ ان کو نصیحت کون کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو نصیحت کرتے تھے، تب عورتوں نے صدقہ و خیرات میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اسی طرح جب آدمی عید کے لیے نکلے تو بہتر ہے کہ کچھ میٹھا کھا کے جائے، یہ عید کی نماز میں ہے، لیکن بقرعید کی نماز کے لیے ہے کہ جب واپس آئے تب کھائے، اور کچھ بھی کھا سکتا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کتاب العیدین کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 953، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز جب پڑھنے کے لیے جاتے تو چند کھجور کھا کے جاتے۔ وَيَأْكُلُهُنَّ وِطْرًا، اور وہ وطر کھجور کھاتے، مطلب جیسے 3، 5، 7، 9۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ میٹھا کھا کے جاتے تھے اور بقرعید کے دن جب آتے تب کچھ کھاتے۔ سنن ترمذی کتاب الجمعہ کتاب نمبر 4 حدیث نمبر 542، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم ولا یطعم یوم الاضحیٰ حتی یصلی۔ ایک راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز کے لیے جاتے تو کچھ کھا کے جاتے، اور بقرعید کی نماز جب پڑھ کے آتے تب آپ کھاتے تھے۔ عید کے سلسلے میں یا بقرعید کے سلسلے میں ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے، اگر جمعہ کے دن عید کی نماز یا بقرعید کی نماز ہو تو اگر ہم عید کی نماز پڑھ لیے ہیں یا بقرعید کی نماز پڑھ لیے ہیں تو جمعہ کی نماز کے سلسلے میں ہمیں چھوٹ دی گئی ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 1070، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من شاء ان یصلی فلیصلی، جس آدمی نے عید کی نماز پڑھ لی ہے
وہ جمعہ کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے۔ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے، کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 1073، قد اجتمع فی یومکم ھذا عیدان فمن شاء اجزاءہ من الجمعہ وانا مجمعون، کہ 2 عید آج کے دن جمع ہو گئی ہے، جمعہ سے عید کی نماز اس کے لیے کافی ہے، لیکن میں تو جمعہ کی نماز پڑھوں گا۔ عید کی نماز ہی جمعہ کے لیے کافی ہے، جمعہ کی نماز الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں اختیار ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جمعہ کی نماز پڑھوں گا۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، ہم اور آپ عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1140، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صومین یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، روکا ہے، ایک عید کے دن کا روزہ اور ایک ہے بقرعید کے دن کا روزہ۔ اسی طرح ایام تشریق جو بقرعید کے بعد 3 دن کا اور وقت ہے، وہ کھانے پینے کے دن ہے، آدمی اس میں بھی روزہ نہ رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1141، ایام التشریق ایام اکل و شرب، کہ ایام تشریق کے ایام یہ کھانے پینے کے دن ہیں، آدمی اس میں روزہ نہ رکھے، یہ بہتر ہے اس کے لیے۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے، آدمی جائز طریقے سے خوشی منا سکتا ہے، حرام کام نہ کرے۔ بہت سارے بد نصیب حضرات حرام کام کرتے ہیں، انہیں بچنا چاہیے۔ جائز کام کیے جا سکتے ہیں، جائز کھیل کود کیا جا سکتا ہے، دف وغیرہ بجائے جا سکتے ہیں، لیکن ڈھول بجانا، باجے گاجے کا اہتمام کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب العیدین کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 952، یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وھذا عیدنا، کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چند لڑکیاں یوم بعاث، یعنی زمانی جاہلیت میں کچھ دن تھے، اس کے بارے میں کچھ گا رہی تھی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا ہو رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے کہا یہ شیطان کا کام نہیں ہے، کہا اے ابو بکر، ہر قوم کے لیے عید کا دن ہے اور آج ہماری عید کا دن ہے، تو جائز کھیل کود کیا جا سکتا ہے، جو حرام نہ ہو اسلام کے اندر، تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس سے روکنا نہیں چاہیے، منع نہیں کرنا چاہیے، لیکن حرام کام نہ ہو۔ عید کے دن جب ہم اور آپ عیدگاہ گئے ہوئے ہیں تو وہاں کوئی نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، پہلے عید کی نماز ادا کرنی ہے اور وہ 2 رکعت ہے، پھر اس کے بعد امام خطبہ دے گا، اس کے بعد نماز ختم ہو جائے گی۔ عید کے دن یا بقرعید کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف اور سورہ قمر بھی پڑھتے، پہلی رکعت میں سورہ قاف اور دوسری رکعت میں سورہ قمر۔ اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اسی طرح ایک اہم بات یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کی تکبیرات ثابت نہیں ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن صبح عید کی تکبیر بیان کرتے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی صبح تکبیرات کہتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تکبیرات ثابت ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 490 حدیث نمبر 5652، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کی عید کی نماز چھوٹ جائے تو وہ کیا کرے؟ صحیح بخاری کتاب العیدین کتاب نمبر 13 باب اذا فاتہ العید یصلی رکعتین، عطا نے کہا اذا فاتہ العید صلی رکعتین، عطا نے کہا اگر کسی آدمی کی عید کی نماز چھوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ عید اور بقرعید کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ ہم راستہ بدل کے آئے جائیں۔ صحیح بخاری کتاب العیدین کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 986، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن راستہ بدل کے آتے جاتے تھے، یعنی جس راستے سے جاتے تو دوسرے راستے سے آتے۔ عید کے دن جب ہم ایک دوسرے سے ملیں تو یہ جملہ کہیں تقبل اللہ منا ومنک، بیہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 319، تقبل اللہ منا ومنک، اللہ ہم سے اور آپ سے قبول کرے۔ تو بقرعید اور عید میں گلے ملنا اس طریقے سے مناہیت تو نہیں آئی ہے، لیکن آدمی کو چاہیے کہ یہ جملہ ضرور کہے
تقبل اللہ منا ومن، اللہ ہم سے اور آپ سے قبول کرے۔ عید کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کتاب و سنت کے اعتبار سے عید منانے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔